الحمدللہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے تفسیر کا کہ شروع کیا ہم نے الم تر سے، پھر سورہ قریش پڑھی ہم نے، پھر اس کے بعد سورہ ماعون پڑھی۔ یہ اس لیے کہ یہی صورتیں چونکہ اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہیں اور کم سے کم ہمیں ان صورتوں کا مفہوم و معنی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نماز میں پڑھیں تو ہمارا دل اور ہمارا دھیان زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر رہ سکے۔ بہرحال ہم نے گزشتہ کل سورہ ماعون کی تفسیر پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چند چیزیں ذکر فرمائی کہ سب سے پہلے آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا، یعنی کفار کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور نہیں ابھارتے لوگوں کو، خود تو کیا ہی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے، دوسروں کو بھی کھانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فویل للمصلین، پھر فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ویلک، یہ لفظ آتا ہے عربی میں کسی کو جو ہے سخت الفاظ میں بد دعا دینے کے لیے۔ ویلک، تباہ ہو جائے تو، کیا تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی زبردست طریقے سے مذمت کی اور تباہی بتائی ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں۔ تو اس میں یا تو منافقین کا ذکر ہے جو کہ سرے سے نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں تو سامنے پڑھتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جب موقع ان کو ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر نماز نہیں پڑھتے۔ یا تو ان کا ذکر ہے یا ان سے پہلے کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ گھنٹیاں بجایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھنٹیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا اور اس کے آس پاس جو ہے ننگے ہو کر طواف کرتے اور سیٹیاں بجاتے اور گھنٹیاں بجاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔ یا تو مگر چونکہ اس کے متعلق جتنی احادیث ذکر کی گئی ہے ان میں لکھا ہوا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور معمولی چیزیں بھی استعمال کے لیے بھی لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کو دیتے نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں، عاریتاً انکار کر دیتے ہیں، عاریتاً دینے سے بھی، یعنی کہ جو چیز واپس لینے کی ہو، یعنی کہ ایک بار دی میں نے کسی کو تو واپس لینی ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ تو بتائیں جب عام سی چیزیں، معمولی سی چیزیں روزمرہ کی، سوئی دھاگا ہے نا، گھنٹی، بیلچا، کلہاڑی، ڈبہ، ڈھول، یہ چیزیں جب کسی کو نہیں دیتے تو زکوٰۃ کہاں دیں گے؟ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ تو بہرحال آج ہم نے سورت پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ تو اس کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو آپ کو حد درجے تکلیفیں دی گئی۔ جب آپ وہاں رہ کر شروع میں جو ہے ان کو ایمان کی باتیں بتاتے، امانت داری سکھاتے یا سچائی کا درس دیتے
تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے کہ یہ سب سے زیادہ سچا ہے اور سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ اور یہاں تک کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، مگر اس کے باوجود جو کفار کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ فخر کرتے تھے کہ یہ دیکھو، ہے نا، قریش کے بڑے سردار فخر کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہمارا بھتیجا لگتا ہے یا ہمارا فلاں لگتا ہے، یہ جو بھی لگتا ہے کتنا نیک ہے، کتنا ایمانت دار ہے، کتنا جو ہے صادق ہے، یعنی صداقت والا ہے، سچ بولنے والا ہے۔ اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدہ لا شریک کی دعوت دی، یعنی ایک رب کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی لوگوں کو، تو بس ان کے سر پھر گئے۔ پھر آپ کو تکلیفیں حد درجے کی دی گئی، اور ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی قریش کا بڑا سردار موجود ہوتا، بڑا سردار موجود ہوتا۔ کبھی آپ نماز پڑھتے تو آپ کے جو ہے پورے دن میں آپ کے اوپر اوجری ڈال دیتے، بڑے بڑے اونٹوں کی اوجری، جن کا ٹنوں کے حساب سے ویٹ ہوتا، وزن ہوتا، اور آپ اٹھ نہیں سکتے تھے وہاں سے، اتنی تکلیف۔ کبھی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے، کبھی گھڑے کھودتے تو اوپر کچھ چیز رکھ لیتے، یعنی کہ ان کو گرانے کے لیے، ستانے کے لیے حد درجے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں بھی آپ کو سخت جو ہے تکلیفیں دی گئی، حد درجے تکلیفیں دی گئی۔ مگر ان میں ایک اور تکلیف یہ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے، ان کی اولاد پیدا ہوئی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، تو آپ جو ہے انتقال کر گئے۔ تو عاص بن وائل نامی ایک کافر تھا، مشرک تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے سب کو جمع کیا اور سب سرداروں کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگا بھائی مسئلہ تو ختم ہو گیا، بھائی مسئلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اللہ کا رسول کہتا تھا، اب اس کی اولاد باقی نہیں رہی۔ جب کسی کی اولاد باقی نہیں رہتی ہے، اولاد نرینہ، تو اس کی نسل بھی آگے چلتی نہیں ہے۔ کہا کہ چلو جی اس کا خاتمہ ختم ہو گیا، کیا پتہ جو ہے باپ کی وراثت آگے کون چلاتا؟ بیٹا۔ باپ کا مشن آگے کون پورا کرتا؟ بیٹا۔ تو اس کی اولاد ختم ہو گئی، دیکھو اب ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو، کیا کہتے ہیں؟ دم کٹے کو۔ ایسے الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی کہ اب اس کی اولاد کوئی باقی نہیں رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حد درجے تکلیف ہوئی کہ دیکھو ایک تو بیٹے کا انتقال، پھر اوپر سے کہنے والے لوگ کہیں کہ دیکھو اب تو بڑا مزہ آ گیا اور خوشی منانے لگ جائیں، جلسے ہونے لگ جائیں، تو حد درجے تکلیف ہوگی۔ تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ یہاں ان ہے، کیا ہے؟ ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، پھر یہاں تھا نا الگ تھا، کیا تھا؟ نا الگ تھا۔ اننا، بے شک ہم نے، نا ہوتا ہے کہیں بھی آتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ ہم نے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی، جب یہ دعا کریں گے تو اس میں ترجمہ ہوگا یا اللہ مجھے، یا اللہ مجھے، صرف میں ایک کو۔ تو جب ہم کہیں گے اللہم انا تو ہوگا سب کے لیے، ہم سب کو، اللہم انا، ہم سب کو۔ یہاں بھی بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، اعطینا، آپ کو عطا کیا، کل عطا کیا ہم نے آپ کو، کل کے معنی تمہیں، آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، کیا؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کے دو ترجمے ہیں، ایک وہ والا کوثر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا، اور اس کی اصل جو شاخ ہوگی، اصل جو چشمہ ہوگا، جڑ جو ہوگی، وہ تو جنت میں ہوگی۔ وہ کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ مگر اس کی ایک شاخ جو ہے حشر کے میدان میں بھی ہوگی، جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں جو سخت گرمی، سخت پیاس کا ماحول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری امت کو، جو نیک صالح ہوں گے، جنہوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہوگا، ان کو وہ پانی پلائیں گے حوض کوثر کا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے خیر کثیر، یعنی پوری دنیا کی خیر، پوری دنیا کی اچھائی،
پوری دنیا کی اچھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، خیر کثیر، فصلی لربک وانحر، پھر فرمایا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جب بھی اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو شکرانے کے طور پر نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے، اور اسلام میں نماز سب سے بڑا عمل ہے، اس کے بعد قربانی۔ اسی وجہ سے دیکھیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک ہم نے نماز پڑھی اور قربانی کی، اور ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، تو آپ کیا کیجئے؟ پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ابتر کے معنی ہوتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں دم کٹے کے۔ کیا ہوتے ہیں؟ دم کٹے کے، جس کی دم کٹ گئی ہو۔ مگر یہاں اصطلاحی معنی لیں گے کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک ہم نے آپ کی نرینہ اولاد تو لے لی، آپ کی نرینہ اولاد تو نہیں ہے، مگر پوری انسانیت آپ کو روحانی اولاد کے طور پر مل گئی ہے۔ اصل میں آپ اولاد نرینہ کے بغیر بھی اتنی بڑی انسانیت کے باپ ہیں، اور جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کی اولاد ختم ہو گئی، اب اس کا قصہ ختم، اصل میں یہ آپ کے دشمن ہیں، اور میں تو ان کو بے شان و نشان رکھوں گا، یعنی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے آج تک دنیا کی کوئی بھی قوم یہ نہیں کہتی کہ ہم ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں، ہم ابو لہب کی اولاد میں سے ہیں، ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو یزید کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر تھے بھی ان کی اولادوں میں سے کوئی تو وہ کیا ہو گئے؟ یا تو مر گئے، ختم ہو گئے، مر کھپ گئے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور انہوں نے اپنے ان باپ داداؤں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، خود ہی ان کا نام و نشان مٹا دیا کہ ہمیں اس نام سے نہ پکارا جائے، ہماری آگے والی نسلوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم کس کے اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں کے اولاد میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو بہرحال اس صورت سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے کوئی چیز تو اس کے شکرانے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور خیرات کرنی چاہیے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، ہم سب کو بتائی کہ جو شخص بھی میرے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، میرے دین کے لیے قربانی دے گا، میرے دین کے لیے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنی اولاد کو خرچ کرے گا، قربان کرے گا، میں اس کو بے نام و نشان نہیں چھوڑوں گا، اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور جو شخص بھی دین کے ساتھ بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، دشمنی کرے گا، اس شخص کی چاہے پوری دنیا میں اولادیں پھیلی ہوئی ہو مگر اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔